نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع بالهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قربان بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله لبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ عظم کو لے کے اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آئیے درس تصوف خواہشات نفسانی کے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ صاد دی 26ویں آیت دا درمیانی حصہ تھوڑا جا میں نے تلاوت کرنا تو سنوں کا شرف حاصل ہے۔ میرے سامنے رب نے ایسا پاک فرمایا ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ سنے فرمایا اور کدے اپنے نفس دیا خواہشاں تے عمل نہ کرو، یہ تانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ کدے بھی نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ تو ہٹا دے۔ کیونکہ قرآن پاک سنے رب نے پروگرام دست سارا ہے کہ اے انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا تو طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دست کہ وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ تسی پھر پیشوا دے رہی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ روحانی مدد نہ رہی میرے فضل و توفیق نہ میری حضوری حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کر سکتے تو پھر ہی تانوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق یقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ذکر سلطان اللہ ذکار اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل ہوئے گا۔ تو پھر ہی تانوں کون دیا نعمت باقی تصرفات دیا نعمت اللہ پاک عطا فرماؤں گے۔ اس واسطے میں رب نے دسیا کہ خواہشاں جڑیاں اللہ دی راہ تو روک دیاں تاں سنے رب نے آخیا اپنے نفس دی کدے کسے خواہش تے عمل نفس ہمارا انسان کے اندر بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، چنگیز ہے، ہلاکو ہے، جڑا انسانوں کو برباد کردا ہے، دنیا طالب بنا کے دو جہان برباد کردا ہے۔ سچا صوفی ہوندا یا صوفی کہندے ہو جڑے ماسوا اللہ تو صاف ہوے او دے اندر کوئی خواہش نہ ہوے تو سراپا ہے خواہش مولا بنیا ہوے ہر عمل ہوگا قرآن و سنت ہوگا جماعی اہل سنت دے نال رہندا ہوگے سجدے لا کے پیرا تک مرضی مولا رضا لائی فعل لائی تقدیر مولا بن کے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب ثبوت مائی تعالی دے چلے جا رہے اپنے دوجے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے خود خودگی دی بادشاہت حاصل کر کے قلب نو ذاتی مولا ڈبا رہے فراں سے توحید کر پھر توحید رہے خدا مؤثر رہے جدے بارے کلندر لاہوری داؤد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی کر بینا دلی نہ صفا نہ سمر کر اس واسطے سے انسان کو چاہیے کہ خواہشات نفسانی تے باطنی مرضاں انسان دے اندر پیدا کر دیں جڑی انسان کو رب تو دور کر دیں تیرا علاج سچے بادشاہ اللہ والے کو تو جب سچے بادشاہ اللہ والے انسان دی باطنی بیماریاں کا علاج کرنا گے تو پھر جب سچا مرید اپنے مرشد کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کر لگا رحمان نے پھر تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ اٹھ جاتا اور رحمانی توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نہ ہو جاتا ہر راہ مولا مسافر بن جاتا خود کو راہ خدا تک سفر یہ وہ کر دی ہے پھر پیشوا دی مدد اللہ دی پیارے حبیب دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دے مولا دی نعمت حاصل کردا دل دے انے دلی جان دل دی اکھاں نہ پھر ہی آخر دن کھلیاں اکھاں دیدار الہی نصیب ہوگا سمجھ اپنے قرآن سے دس ستا ہے گل ساری ومن کان فی ھذا یعما فہو فی الاخرۃ یعما تو دنیا چلنے ہیں نا آخرت وچ چلنے ہون گے جڑی جنہاں بے مولا دی نعمت پھر ملی تے قیامت میں آخرت میں مل رہی ہے تو کھلی آنکھاں دیدار اس دنیا صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ جب انسان خواہشات نفسانی تو جان چھڑا جاندہ
اپنے نفس مارا مطمئنہ بنا لینا. پھر اللہ پاک دعوت دے قرآن پاک دسیا کہ نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت طرف. پھر انہوں ہجر دی وادی تو گزارا جاتا ہے جب اپنے پیر مرشد کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن لے کے اپنے پیر مرشد کی جڑے نگرانی مسئول ریاض کو مجاہدات مراقبات اس باقی قرب و برات کرتا تو پھر بھی وہ جسم جو نکلے باطن سارو پرواز کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر رہی ہے. جنہیں بارے کلندر لاڈ آؤٹ علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. کیا سیرے مقام لامکاں سے دور نہیں وہ چلوا گا تیری خاکدان سے دور نہیں. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. اللہ پاک اندر باہر ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود. اس نے رب نے قرآن سے دس تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَهُوَ مَعَكُمْ ثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ پاک اپنی سونے ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے. ایک بڑا ملا نے عرشاں تک اللہ نے محدود کیتا ہوا. اس واسطے کلندر لاڈ آؤٹ علامہ اقبال جو گل سنی سڑ گئے. علامہ اقبال فرماؤں نے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے عباد خدا کو کیا جو بندوں سے اعتراض کرے. اللہ رب العزت ہے ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے. کہ اللہ کے بندے کبھی محسوس نہ کرو اللہ کے قرب نہیں کہ اللہ تھوڑے نال ہے. اس طرح کبھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تھوڑے نال ہے کیونکہ بے حضوری کی کیفیت ہے. غافل لوگوں کی گاڑ کھلونا غافل لوگوں تعلق نہ منفی سوچا نہ. تاں ہی علامہ اقبال نے فرمایا سی بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہے تو بے حضور نہیں. تیری منزل کا اللہ کی ذات ہے سنے رب نے قرآن کی دسیا. علامہ اقبال نے تاں ہی آخیا کہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کھا رہا دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. باہر جب انسان خواہشات نفسانی جو نکلتا ہے تو پھر ہجر نگر داخل ہوتا تو پھر انہوں اگے اتنے ڈیوٹی جب پوری ہو جاتی پھر اللہ پاک انہوں عشق نگر داخل کر دے اپنی بارگاہ کا پتر سائی بن دے. تذکرہ اولی لکھیا کہ زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دم مسجد بیٹھے غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک شہزادہ اتوں نہیں گزر رہا تھا کہ آپ فرما رہے سی کمزور جڑا طاقتور دے نال جنگ کردا ہے بےوقوفی کر رہا. یعنی کمزور کا طاقتور نال جنگ کرنا بےوقوفی ہے. شہزادے نے گل سنی ٹھہر گیا کہنے لگا حضور کی مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ خدا نہ جنگ کرنا کہ ایک بندہ اپنے رب نہ جنگ کرے رب کی مرضی نہ چلے نفس شیطان کی مرضی سے چلے اللہ کے خلاف بغاوت کر دے. بغاوت ہے کہ انسان اپنے نفس سے کہنا نہ چلے. تو شہزادہ اس گل سے غور کرتا رہا چلا گیا. اگلے دن پھر آیا تو کہنے لگا حضور مینوں بھی دیدار الہی کا رستہ دسو اللہ کے مشاہد کا رستہ دسو. آپ نے فرمایا دو رستے ایک چھوٹا رستہ ایک بڑا رستہ ہے. غورو کے آپ نے کہا چھوٹا رستہ جڑا خواہشات نفسانی چھڈنا تو گناہ نہ کرنا ہے. اور لمبا رستہ آیا کہ اللہ تو سوال علاوہ سب نو چھڑ دے ہمیشہ لے سب تو کرا تھا مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا. قلب نفران سے توحید ہو جو خدا مست ہو جنہیں بارے کلندر لاڈ آؤٹ علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی کر میرا دل نہ صفا نہ سمر کر. تو شہزادے نے سچی توبہ کی تھی راہ مولا مسافر بنیا خوب ریاستوں سے مجاہدہ کیتا اور عبدالی عبداللہ دے داخل ہو گیا. ایسے تو لکھے آگے حضرت ابو جعفر آور رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ دے کول مکان میں بیٹھا سکا تو گل بات ہو رہی سی اللہ والوں کے بارے کہ اللہ والوں کی نعمت عطا فرماؤندیاں تے آپ نے فرمایا کہ ہر مخلوق جڑی ہے وہ اللہ والوں کا حکم مانتی ہے. یعنی جی ایویں کہ میں اگر جس تخت پہ بیٹھا کہ تخت کو کہاں گیا مکان کا چکر لا ارے آپ نے گل ہی کہی تخت فوری حرکت کی اور مکان کا چکر لا کے پھر اپنی جگہ پہ آ کے آپ نے کیا ہوا
अल्लाह के बंदे मैं तेन तो नहीं आख्या जी, मैं तो सिर्फ समझा रहा सी गल। उत्थे एक नौजवान भी बैठा था, देख के गल हैरान होया, रोन लग गया, हत्ता गेना खौफ उते तारी हो गया तो फौत हो गया। आपने उसे तख्त में गुस्ल दे के फिर दफन किया। एक शख्स उन्होंने मिस्री रहमतुल्लाह की बारगाह च हाजिर हो कहने लगा, हुजूर मैं बहुत मकरूब है, गरीब आदमी है, तो मेरी मदद करो। आपने एक पत्थर चकिया तो पत्थर जड़ा जमुरद बन गया। आपने कहा फड़न जाके बेच ते अपना कर्जा उतार ला। तो गया जाके 400 दिरहम दे विच उन्हें जमुरद बेच के अपनी जरूरियात पूरी की, कर्जा उतारा। एक पागल शख्स और ही अल्लाह का बड़ा मुनकर सेगा, वो एक दिन आप भी हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह की बारगाह च हाजिर होया ते आके औलिया अल्लाह के बारे कहने लगा, तो सब खपती पागल लोग ने। ते बहस बासा शुरू करता। आपने कहा यार बहस बासा ना कर, जी कर अंगूठी ले जा ते किसी पटियारी दुकान के उत्ते जाके ना 1 दिनार दी बेच के आ जा, बाकी फिर मसले तेना बाद करते हैं। वो अंगूठी लैके चला गया, जाके पटियाले आख्या भी अंगूठी मैं 1 दिनार की बेचनी। वो कहना नहीं नहीं, एक अंगूठी जी 1 दिनार की नहीं हैगी, ये तो बहुत कम कीमत की है। उन्हें नहीं ली, वापस आ गए। तो कहने लगा हजूर, वो कहना ये तो घट कीमत की 1 दिनार की नहीं है। तो आप कहने लगा अच्छा होने जी कर, इन जाके जौहरी सुनारे को लै जा, जौहरी को लै जाके वो कीमत लवा। जो जौहरी को गया तो जौहरी ने देखिया, वो कहने लगा मैं 1000 दिनार की कीमत देने को तैयार है, अगर तुम बेचना चाहो तो। फिर वापस आके कहने लगा हजूर 1000 दिनार उन्हें कीमत लाई है। आपने कहा तेरा मामला वो पटियारे तरह, तेन औलिया अल्लाह की कदर नहीं है। ये बड़ी शान वाले लोग, अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह इन्हों दोस्त है, तो तू इन्हों तो वाकिफ नहीं। इस वास्ते तेरा हाल वो पटियारे वाला है, तेन कदर नहीं है, ता करके। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स नाल बड़ा जहाद किया, कदे भी अपने नफ्स की ख्वाहिश नहीं पूरी की। आपका नफ्स 10 साल आपको मजेदार खाने खाण नूं मंगदा रहा, फिर आपने क्या ना तेरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करनी। ईद आ गई, नफ्स फिर कहने लगा अज ईद, अज तो कुछ अच्छा खाना खा लाओ, खाइए। आप अपने नफ्स को कहने लगे अच्छा इंज करके 2 रकातां में कुरान पाक खत्म कर, फिर मैं तेन चंगा खाना खिला दूंगा। आपने 2 नफल पूरा कुरान पाक खत्म कर लिया। फिर आप देख खाना लैके आए, तो आप खाने का लुकमा चकिया, चक के देखिया, देख के आपने फिर रखता। आप नफ्स को कहने लगे मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी, और यार तू तो मन तंग करेगा फिर बार बार। इस दौरान एक शख्स एक देख खाने की लै आया, तो कहने लगा हजूर मैं तुहाडे वास्ते लै गया, तुहाडी नजर करना कबूल करो। तो मैनू अल्लाह के प्यारे नबी ने भेजा। जब आपने सरकार का नाम सुने आप खामोश हो गए। आपने क्या की वाकया? वो कहने लगा ना मैं देख पकाई सी बड़े चावां ना, तो मैं सुता दे ख्वाब के हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू हुक्म फरमाया कि अगर तू क़यामत के दिन मेरा साथ चाहना ना, ये खाना जिहड़ा जाके ज़न्नून मिस्री नूं दे आ, और मेरा पैगाम भी दे, सलाम भी दे, कई आंख पहुंचा, और उन्हें कई नफ्स नाल वक्ती तौर पर सुलह कर लो, कोई गल नहीं, थोड़ा बहुत जो खा लो, 2 रुपये चख लो। तो आपने कहा चूंकि हम सरकार का हुक्म, नफ्स को कहने लगे हम मैं तेन दे देना। आपने 2 रुपये खाधे, ये सच्चे अल्लाह वाले जेडे है कदे भी नफ्स की ख्वाहिश से अमल नहीं करते, क्योंकि नफसानी ख्वाहिश जी इंसान को अल्लाह दूर कर दिया। सुने रब ने खुद कुरान दसा बोला तत्ता कदे नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो। बहरहाल अज सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर अभी चाहते अपना मकसद हयात हासिल करना, भी मौला की नेमत हासिल करना, तो सानू चाहिए मासो अल्लाह तो कुल कल्ब हमेशा लेने के नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां कल के असबाब और बाब तो कल्ब निकल जाइए, इदा निकली कोशिश भी करे का ख्याल ना हो, और नफ्स मारा की कदे किसी ख्वाहिश से अमल ना करिए।
اپنا ہر عمل اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق کریے، تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ کہ اللہ سن کی بار کر دیتے گھرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تفصیل مارے کمزور کامل ماجد مسکین بے سہارا انسان سائے تیرے پیشوارے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری سونی کاغذات مولا سنا سارا کوئی سارا نہیں، سن تیرے علاوہ کسی سارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساڑھے واسطے تو کافی ہیں، ساری اقدام نہ غلطیاں اللہ سے معاف فرما، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبر عطا فرما، قرآن کے اسلام کو غلب عطا فرما، کافرہ منافقان غریب من سے دل ناکام فرما، اپنے سونے سچے پیغامی قرآن و سنت سے کرتا سفر دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کے دل کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارے فانی دنیا ساری باقی حوث ہے، دھوکا ہے، دغا ہے، فریب ہے اللہ ہے، بچو 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 بچو، اپنا ایمان بچاؤ، دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔